رمضان ہے جس کی عمر 32 سال ہے، اس کی شادی ہوتی ہے سمینہ بی بی سے۔ سمینہ بی بی جو ہے اس کو آج سے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی۔ اب وہ طلاق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کریکٹر کی وجہ سے اس کے پہلے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے چھوڑ دیا تو رمضان جو ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، غیر شادی شدہ ہے۔ یہ اب اس خاتون سے شادی کرتا ہے اور اپنا گھر جو ہے بساتا ہے، اور اپنی طرف سے یہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے کہ میں ایک طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہوں، اور چلو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کو بھی پسند ہے، بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنا۔ اب اس کے شادی کر لیتے ہیں، زندگی گزری اور ایک بیٹی کی یہ ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمینہ کا ایک کزن ہے جس کا نام ہے بلال، یہ سمینہ کا کزن ہے۔ یہ ان کے گھر آتا ہے اور آ کر مطلب نوکری ملازمت کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے اس کے شوہر سے کہ مجھے نوکری چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملازمت کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے، میں کروا دیتا ہوں۔ اس کا جو شوہر ہے رمضان، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں کچھ دن یہاں پہ رہائش رکھ سکتا ہوں۔ اچھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کزنز آپ کے رشتہ دار جو ہیں جو کہ آپ اس شہر میں نہیں رہتے جس شہر میں آپ رہتے ہیں، تو وہ آ جاتے ہیں، وہ رہ بھی لیتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، اب جب کزن جو ہے یہ اس کا خالہ زاد تھا، یہ آ کے رہنے لگ گیا تو اس نے رہائش بھی دے دی، کام بھی شروع ہو گیا۔ سمینہ کے اس کے ساتھ دوستی، نمبر شمبر ایکسچینج ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی شروع کر لی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رمضان جس ٹائمنگ میں ملازمت نوکری پر جاتا تھا، اس ٹائم پر یہ بلال گھر ہوتا تھا۔ جس ٹائم پر بلال جاتا تھا اس ٹائم پہ رمضان، یعنی دونوں کی اپوزٹ ٹائمنگ تھی۔ ایک ٹائم پر ایک بندہ گھر پر ہوتا تھا۔ اب یہ ان کی آپس میں دوستی، ظاہر ہے کزن تو پہلے سے تھا، دوستی اور تعلقات اور یہ سارے سلسلہ شروع ہوا، ملاقاتیں شروع ہوئی، گھر میں ہی ان کو تو آزادی تھی، گھر میں ہی ملتے تھے۔ اب جب اس کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو خاتون کو اس کا اپنا ہی شوہر برا لگنے لگ جاتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی اور شخص آ جاتا ہے۔ اب وہ ہر آئے دن جو ہے نا رمضان کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کبھی کھانے پہ جھگڑا، کبھی آنے پہ جھگڑا، کبھی جانے پہ جھگڑا، کبھی ناشتے پہ جھگڑا، کبھی کھانے پہ جھگڑا، ہر بات پہ جھگڑا، اور ہر جھگڑے کا اینڈ جو ہے وہ طلاق پر ہوتا تھا۔ کہتی ہے مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ وہ کہتا تھا میں نے تمہیں طلاق تو نہیں دینی ہے، میری ایک بیٹی ہے، میں بیٹی کا باپ ہوں، تم بیٹی کی ماں ہو، طلاق دوں گا تو رل جائیں گے، ہم بھی رل جائیں گے اور ہم سے زیادہ ہماری اولاد رل جائے گی، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ منہ پر مت لایا کرو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن وہ ڈٹ گئی تھی کہ میں نے اس سے طلاق لینی ہے اور اپنے اس بلال کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ بلال کو کہتی ہے کہ یہ کسی صورت مجھے طلاق نہیں دے گا، اب کچھ اور سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شادی کی، ورنہ وہ ایک غیر شادی شدہ شخص تھا، اس کو تو خواتین تو مل ہی جانی تھی، رشتے تو مل ہی جانے تھے۔ ایک ان میرڈ لڑکے کے لیے یا ان میرڈ لڑکی کے لیے تو رشتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں، مل ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر رشتہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ایسا حوصلہ کسی مرد میں کم ہی ہوتا ہے جو کسی ایسی خاتون جو کہ بیوہ ہو یا وہ طلاق یافتہ ہو اور اس کو اپنی بیوی بنائے، اپنی زندگی میں شامل کرے اور وہ تمام تر خوشیاں بھی دینے کی کوشش کرے۔ اب یہ کہتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ، یہ جو کام ہے نا یہ غلط ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اوکاڑا میں ایک علاقہ ہے پکھی موڑ، یہ وہاں پر اس کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بہت ضروری کام ہے۔ اب کسی بھی صورت میں رمضان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے پیٹھ پیچھے میرے گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے، میری بیوی کن چیزوں میں ملوث ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے۔ نہ ہی اس کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بیوی کے کردار پر شک ہوا یا کبھی اس لڑکے کے اوپر، اس کے کزن پر شک ہوا۔ اس کو کہتا ہے مجھ سے مل، وہ چلا جاتا ہے، اس کہ تو دل میں شک ہی نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے، اس کو ویرانے میں لے کر جاتا ہے اور ویرانے میں اس کو جا کے کہتا ہے کہ ہاں بھائی طلاق دینی ہے تو نے کہ نہیں دینی سمینہ کو۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے میرے سے پوچھنے والا کہ میں نے میری بیوی کی بات تو کون کر رہا ہے، یا تو مجھ سے کون ہے مطالبہ کرنے والا طلاق کا۔ کہتا ہے تو بتا کہ تو نے طلاق دینی ہے کہ نہیں دینی، کیونکہ ہم نے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو طلاق دے گا تو ہم دونوں کی شادی ہوگی، تو اس کو طلاق دے دے تاکہ ہم۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، دونوں میں آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے، آپ کسی کی بیوی کے بارے میں بات کرو گے یا یہ کہو گے کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو آبویسلی یہ ایک جھگڑے والی بات ہے، یا اس میں تلخ کلامی تو ہونی تھی، دونوں کی تلخ کلامی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کو وہاں پر چھریوں سے اس پر وار کرتا ہے، اور رمضان کے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جس کے اوپر اس چھریوں کے وار نہ کیے، کٹس نہ لگے اس کے جسم پہ، مسلسل وار کر کے اس کو وہیں پہ چھوڑ کر، یعنی کہ اس وقت تک اس کی سانسیں چل رہی تھی جب تک یہ اس کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ مقصد ہوگا ڈرانے کا، دھمکانے کا، یا یقیناً جان سے مارنے کا ہوگا، لیکن اس کو شاید لگا ہوگا کہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ لوگ دیکھتے ہیں
ریسکیو کو کال کی جاتی ہے, اس کو ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے. ہسپتال میں آئی سی یو میں ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کو فوری طور پہ آئی سی یو میں منتقل کیا جاتا ہے. 15 پہ کال کر دی جاتی ہے, پولیس کی نفری آ جاتی ہے, گھر والوں کو اطلاع دی جاتی ہے. سمینہ بی بی کی ہسپتال میں انٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب اس کی ہسپتال میں انٹری ہوتی ہے تو یہ کہے گی ہائے میرا شوہر, ہائے میرا شوہر, میرے شوہر کو کس نے مار دیا, میرے شوہر کے ساتھ یہ کیا ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ بلال کے ساتھ رابطے میں ہے. اب اس کو ساتھ ساتھ کال پر بتا رہی ہے, پولیس آ رہی ہے, پولیس جا رہی ہے, پولیس یہ کر رہی ہے, پولیس وہ کر رہی ہے. پولیس پوچھتی ہے جی کسی کے اوپر کوئی شک شبہ, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی دشمنی, کچھ تھا ہی نہیں. تو بتایا کیا جاتا. پولیس اس خاتون کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہے پولیس کو اب کون گولی کرائے. پولیس جو ہے وہ تھوڑا سا جج کرتی ہے اور سی ڈی آر نکلواتی ہے. جب سی ڈی آر نکلواتی ہے تو اس خاتون کا مسلسل شوہر آئی سی یو میں مر رہا ہے, یہ خاتون اس کو اپنے آشنا کو بتا رہی ہے کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تو بچ جائے گا, بچ گیا تو تم پر نام آ جائے گا. وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ بلال کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. پولیس اس کا سی ڈی آر نکلواتی ہے اور ایک ہی نمبر پہ جب مسلسل اس کا رابطہ دیکھتی ہے پولیس سب سے پہلے تو سمینہ بی بی کو پکڑتی ہے. اب جب سمینہ بی بی کو پکڑتی ہے پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو سمینہ بی بی تو منٹوں میں بریک ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بالکل جی ایسا ہوا, میرے تعلقات تھے, اب میں اس کو چھوڑ کر تیسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی, پہلے سے طلاق یافتہ ہے. اب یا تو یہ جو رمضان ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے سے شادی کی, یا تو پہلے مکمل طور پہ ریسرچ کرتا کہ پہلے شوہر نے اگر کریکٹر کی وجہ سے چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے, ٹھیک ہے, کیا چیزیں دیکھی تھی, کیا معاملات تھے, کیوں چھوڑ دیا اس نے, کچھ تو ایسا تھا کہ طلاق تک نوبت آئی. پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ شادی کرتا نا. اب شادی کر لی, اب یہ جو رمضان ہے وہ آئی سی یو میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اب یہ ظاہر ہے 302 کا کیس بن گیا. اس کے بعد جب سمینہ بی بی سب کچھ بتاتی ہے تو یہ جو اس کا بلال ہے آشنا, اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے. دونوں سے الگ الگ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, دونوں کی سٹیٹمنٹ سیم ہوتی ہیں اور دونوں اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے راستے میں آنے کی وجہ سے, یعنی میاں بیوی اور آشنا, ٹھیک ہے, اب بیوی اور آشنا کے درمیان شوہر آ گیا اور اس کو ہٹانے کے لیے جی ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, ہم لوگوں نے اس کو جان سے مار دیا اور اس طریقے سے کھیتوں میں پھینک دیا. نہیں علم تھا کہ وہ بچ جائے گا, نہیں پتا تھا کہ وہ بچ جائے گا یا زندہ ہے یا وہ ختم ہو گیا. اپنی طرف سے اس کو ختم کر کے آیا تھا لیکن وہ کچھ ٹائم, لیکن اس نے بھی مرنے سے پہلے اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اس کے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا, لیکن جب اس کی پوری رپورٹ, میڈیکل رپورٹ ڈاکٹرز نے سامنے رکھی تو یہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی باڈی پر سر سے لے کر پاؤں تک ہر طرف صرف چھریوں کے وار کے نشان تھے. تو یہ کتنی سخت نفرت تھی اس سے, یہ کس قدر کوئی ایسی چیز کا بدلہ تھا